اور آگے ایک سوال یہ بھی ہے کہ چلو ہمیں یہ تو پتہ چل گیا کہ مطالعے کی بڑی اہمیت ہے، اکابر نے مطالعہ کیا ہے، ائمہ کا طریقہ ہے اور مطالعہ کی قسمیں ہیں، لیکن ہم کس طرح اچھا سے اچھا مطالعہ کریں؟ مطالعے کا کوئی اچھا طریقہ ہو، اس کے لیے ہم کچھ ہدایات ذکر کر رہے ہیں۔ مؤثر مطالعہ کیسے ہو؟ کتاب کھولی دل لگی کے لیے، 2-3 واقعات پڑھ لیے، بند کر لی، بات ختم، یہ تو مؤثر نہیں ہوا۔ مؤثر مطالعہ، آپ زندگی میں، آپ کی زندگی بڑی قیمتی ہے، آپ کا وقت بڑا قیمتی ہے، آپ مطالعہ کر رہے ہیں تو پھر آپ کا مطالعہ مفید تو ہونا چاہیے، آپ کے اندر اس کی تاثیر تو نظر آنی چاہیے۔ اس کے لیے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ منصوبہ بندی کرنا۔ مطالعہ ہو منصوبہ بندی کے ساتھ ہو۔ میں کس چیز کا مطالعہ کروں گا یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، میں کیوں مطالعہ کر رہا ہوں یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، میں یہ مطالعہ کب ختم کروں گا، کن کتابوں کا کروں گا یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ آپ مکتبے میں گئے، آج یہ کتاب آپ کو پسند آئی، 2 لکیریں پڑھ لی ہیں، 2 صفحے پڑھ لیے، کل وہ نہیں۔ منصوبہ بندی کے ساتھ آپ مطالعہ کریں۔ منصوبہ بندی ماہانہ بھی ہو سکتی ہے، سالانہ بھی ہو سکتی ہے۔ مثلا ماہانہ آپ یہ ذہن بنائیں کہ پہلے 10 دن میں ایک کتاب، دوسرے 10 دن میں ایک کتاب، تیسرے 10 دن میں ایک کتاب، اور موضوع بھی معلوم ہونا چاہیے۔ مثلا میں مطالعہ کروں گا اس مہینے ایک کتاب سیرت کے عنوان سے، ایک کتاب تاریخ پر، اور ایک کتاب جو میں پڑھ رہا ہوں، آپ کچھ بھی پڑھ رہے ہیں، فقہ پڑھ رہے ہیں، حدیث پڑھ رہے ہیں، تو اس کی مناسبت سے ایک کتاب۔ اب یہ 3 کتابیں مہینے کے آخر میں ختم ہونی چاہیے، یہ آپ کا ماہانہ ہدف ہے۔ اور آپ کا سالانہ ہدف بھی ہو سکتا ہے، وہ یہ ہے کہ اس سال مثلا سیرت پر لکھی گئی اہم کتابیں میں ساری پڑھوں گا، لیکن اس کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ صرف سیرت کی کتابیں پڑھیں گے۔ اگر ایک کام آپ نے کیا تو آپ بڑا اچھا موضوع ہے، لیکن ایک ساتھ اس کو لے کے چلنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو ابھی بھی آپ جس چیز کو ختم کرنا چاہتے ہیں اس کو 30% رکھیں، باقی 70% آپ کسی اور چیز کو پڑھیں گے، اس لیے کہ آپ کا ہدف تو سالانہ ہے۔ تو اگر ماہانہ آپ 3 کتابیں پڑھ سکتے تھے، اب اس کو 2 مہینے میں ایک کتاب ہو گئی، سال میں 6 کتابیں ختم ہو گئی سیرت کی۔ 6 کتابیں اگر کوئی پڑھے گہرائی کے ساتھ تو کیا بچتا ہے؟ منصوبہ بندی ہونی چاہیے مطالعے کو مؤثر بنانے کے لیے۔ دوسری چیز وقت کا انتخاب، یہ بہت اہم بات ہے۔ مطالعے کے لیے وقت اور جگہ کا انتخاب، کہ میں مطالعہ کس وقت کروں گا، کس جگہ کروں گا۔ ہمارے ہاں وقت تو پھر بھی کبھی کبھی متعین ہوتا ہے، لیکن جگہ متعین نہیں ہوتی۔ جگہ متعین ہونی چاہیے، یہ ایسی جگہ ہونی چاہیے کہ جہاں پر آپ کسی اور کام کے لیے بھی جائیں تو آپ کا دل چاہے کہ مطالعہ کریں۔ اپنے گھر میں ایسی جگہ بنائیں کہ جہاں آپ ویسی بھی جائیں تو آپ کا دل چاہے کہ میں بیٹھ کے مطالعہ کروں۔ ہم جگہ بناتے نہیں ہیں، پھر کہتے دل نہیں کرتا۔ اب کمرہ ہے تو کمرے کے اندر تو ظاہر بستر بچھا ہوتا ہے تو سونے کا دل کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو مطالعے کو مؤثر بنانے کے لیے اہم یہ ہے کہ ہم جگہ معین کریں اور وقت کا انتخاب ہو۔ شروع میں اگر آپ نے پہلے مطالعہ نہیں کیا ہے تو جوش میں آ کر کے کئی گھنٹے مقرر کرتے ہیں، پھر 2 دن تو 4 گھنٹے مطالعہ کیا اور اس کے بعد کیا ہی نہیں۔ اپنے اوپر بھی ظلم نہیں، اپنے نفس پر، ان لنفسک علیک حقا، زیادہ سے زیادہ 30 منٹ، زیادہ سے زیادہ ابتدائی مطالعہ کرنے والے ساتھی زیادہ سے زیادہ 30 منٹ۔ دل تو بہت سارا ہوگا، اس دل کو بولو کل چاہو۔ ہمارے ایک استاد کہتے تھے دل کی مت مانو، دل تو پاگل ہے۔ تو دل کی مت مانو، عقل شریعت آپ کو کیا کہہ رہی ہے۔ اس کے ساتھ ایک اہم چیز ہے وقفہ لینا، یہ میں نے آپ کو بتایا، یہ مستقل وقفہ لینا، مطالعہ کے اندر وقفہ لینا۔ وقفہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ مثلا آپ نے کتاب کے 30 منٹ اگر آپ نے مطالعے کے مقرر کیے ہیں تو 15 منٹ مطالعہ کرنے کے بعد آپ وقفہ لیں۔ اس وقفے میں آپ کوئی کام بھی کر سکتے ہیں، یا جو آپ نے مطالعہ کیا اس کے بارے میں سوچ بھی سکتے ہیں۔ 4-5 منٹ کا وقفہ لیں، چائے پی لیں، اس کے بعد پھر مطالعہ شروع کر لیں۔ سمجھ میں یہ باتیں آ رہی ہیں؟ نوٹس بنانا، چوتھی چیز نوٹس بنانا، حاصل مطالعہ اپنے پاس لکھنا۔ یہ چیز مجھے کم از کم خود اپنی ذات کے حوالے سے بہت افسوس ہے کہ بہت ساری کتابوں کا مطالعہ کیا، نوٹس نہیں بنائے۔ اب ایسے لگتا ہے کہ جیسے کتاب میں نے پڑھی، ہر کتاب کا نوٹس بنانا تو آج کل مشکل ہی نہیں رہا، آسان کام ہے۔ آپ نے اس کے کتاب کا مطالعہ کیا، فہرست میں آپ دیکھیں اس کے اندر اہم کیا باتیں ہیں، اپنے پاس لکھ لی۔ اس کتاب کے فلسفے پر نوٹس آپ کہاں لکھیں؟ اس کتاب کے شروع میں بھی لکھ سکتے ہیں، آپ اپنے لیے دفتر مطالعہ بنا کر کے اس میں بھی مختلف کتابوں کے آپ خلاصے لکھ سکتے ہیں یا نوٹس لکھ سکتے ہیں۔ یا مثلا اگر آپ کا موضوع ختم نبوت ہے تو اس کے لیے پر آپ کاپی لکھیں،
جہاں پر بھی ختم نبوت کے حوالے سے آپ کو بات آ رہی ہے اس میں لے کے فلاں کتاب میں فلاں صفحے پر ختم نبوت کے حوالے سے یہ بات کی گئی ہے. آپ مستقل اس کو جمع کریں 5-6 سال کے بعد آپ کے پاس اتنے حوالے جمع ہو جائیں گے, ان حوالوں کو جمع کر کے کتاب تیار ہو جائے گی. کتاب کوئی آسمان سے وہی نہیں آتی, یہی طریقہ ہے کتاب لکھنے. جتنی کتابیں آپ کے سامنے ہیں ان کے شروع میں نوٹس کی شکل ہوتی ہے, مصنف کے ذہن میں یہ آیا اس پر جمع کروں کتاب بن گئی. کتنی اہم کتاب ہے متاع وقت کا روان علم, زمانے طالب علم کے نوٹس ہیں یہ. عبدالفتاح ابو غدہ رحمۃ اللہ علیہ کی شہرا آفاق کتاب صفحات من صبر العلماء, یہ تو ایسا نہیں ہوا کہ وہ بیٹھ گئے کہا کہ میں صفحات من صبر العلماء پر کتاب لے کر ہوں, ایسے تو نہیں ہے. زندگی میں جہاں پر بھی ان کو علماء اور ائمہ کے حوالے سے علم کے راستے میں جو تکلیفیں جو مشقتیں انہیں برداشت کی نظر آئی, اس کو اپنے ساتھ نوٹ کرتے گئے, واقعات کو نوٹ کرتے گئے, جمع کیا, پھر جمع کرنے کے بعد اس پر کام کیا. آج آپ کے سامنے کتاب موجود ہے. یہی وجہ ہے کہ صفحات من صبر العلماء کی جو کتابیں ہیں, یعنی جن کا تذکرہ ہے, تو تقریباً 650 کے قریب کتابیں ہیں. اس کے اندر تقریباً 650 کے قریب کتابوں کے حوالے. اب یہ ایک دن میں نہیں ہو سکتا, یہ ساری زندگی وہ دیکھتے رہے, جس کتاب میں ان کو بات اچھی لگی اپنے پاس نوٹ کر لی. الشیخ عبدالفتاح ابو غدہ رحمہ اللہ. اور اہم چیز 5ویں چیز ہے سمجھنا, فہم پر زور دینا, کہ آپ جو پڑھ رہے ہیں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. بعض اوقات صرف حروف کا ہم تلاوت کر کے گزر جاتے ہیں, جیسے قرآن کریم کی تلاوت ہے, اس طرح ہم کتاب کی بھی تلاوت کر کے گزر جاتے ہیں, تو یہ غلط ہے, اس طرح نہیں ہو سکتا. ایک اور چیز یہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی ساتھی, کوئی دوست ہو جو مطالعہ کرتا ہو. آپ کا ایک ایسا دوست ہونا چاہیے جس کو مطالعے کا ذوق ہو. جب وہ مطالعہ کرے تو آپ کو بتائے آج میں نے یہ کتاب مطالعہ کی, اس میں مصنف نے یہ بات بڑی اہم کی ہے, فلاں جگہ یہ بات بڑی اہم کی, آپ نے بھی بتایا, تبادلہ خیال ہو گیا, یہ بڑا اہم ہے. اسی طرح مطالعہ تو آپ کرتے ہیں, بعض بچے کیا کر لیتے ہیں کہ بہت زیادہ اکابر کی کتابیں پڑھی, مطالعہ پر شوق دلانے والی کتابیں پڑھی اور مطالعہ شروع کر دیا, کر رہے, صحت کا خیال ہی نہیں ہے. بھائی آج کل ہم کمزور ہیں, ہمارے دماغ بھی اس طرح نہیں ہے, ہمارے اعضاء اور ہماری صحت بھی وہ نہیں ہے جن علماء کی آپ کتابیں پڑھتے ہیں. لہٰذا اپنی صحت کا خصوصی خیال رکھیں. صحت کا خیال رکھنا یہ بھی ہے کہ بادام کھائیں, اور صحت کا خیال رکھنا یہ بھی ہے کہ اتنا مطالعہ کرے جو آپ کے دل و دماغ پر بوجھ نہ ہو, اسی طرح آپ مرتب مطالعہ ہو, ترتیب وار مطالعہ ہو, اور اپنے معلومات کا آپ جائزہ لیتے رہیں کہ بھائی یہ معلومات میرے پاس نہیں ہے, یہ معلومات پرانی ہیں.